اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے، لما اذنت لہم کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تک کہ ظاہر کر دے واسطے آپ کے ان لوگوں کو، صدقوا جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیں جھوٹوں کو، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر اور ساتھ آخرت کے دن کے، ان یجاہدوا باموالہم یہ کہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور ساتھ اپنی جانوں کے، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ بے شک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، وارتابت قلوبہم اور شک میں ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں، ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدہ اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا البتہ وہ تیاری کرتے اس کے لیے عدہ تیاری، ولیکن کرہ اللہ لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے، انبعاثہم ان کا اٹھنا، فثبتہم پس روک دیا ان کو، وقیل اور کہا گیا اقعدوا مع القاعدین بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم اگر نکلتے وہ تمہارے درمیان، ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو، الا خبالا مگر خرابی میں، ولا اوضعوا خلالکم اور البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان شرارت کے گھوڑے، یبغونکم الفتنہ تلاش کرتے تم میں فتنہ، وفیکم سماعون لہم اور تم میں سننے والے ہیں واسطے ان کے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو، لقد ابتغوا الفتنہ البتہ تحقیق تلاش کیا انہوں نے فتنہ من قبل اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور اور الٹ پلٹ کر دیے آپ کے لیے انہوں نے کام، حتی جاء الحق یہاں تک کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ اور غالب آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کا، وہم کارہون اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ومنہم من یقول بعد ان میں وہ ہے جو کہتا ہے اذن لی اجازت دے مجھے، ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈال مجھے، الا فی الفتنۃ سقطوا خبردار فتنے میں گرے ہوئے ہیں، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی ہے کافروں کا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم اگر پہنچے آپ کو بھلائی بری لگتی ہے ان کو، وان تصبک مصیبۃ اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت، یقولوا کہتے ہیں قد اخذنا امرنا تحقیق ہم نے نکال لی اپنا کام، من قبل اس سے پہلے، ویتولوا اور وہ پھر جاتے ہیں، وہم فرحون اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی کہ غزوہ تبوک کی تفصیلات شروع ہیں، آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ رومی مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ بات حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جہاد کا اعلان کر دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ چندہ کیا جہاد کے لیے، 30,000 کم و بیش 30,000 سے کم نہیں تھے مجاہدین کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن گرمی کا زمانہ تھا، فصل تیار تھی، قحط سالی کا سما بنا ہوا تھا، ایک ایک سواری پہ کئی سوار ہوتے، مشقت کا یہ سفر جاتے ہوئے آتے ہوئے طے کیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے ماحول میں جہاد کا اعلان کروایا، کوئی پیچھے نہ رہے بھائی، سب جہاد کے لیے چلیں، تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے کے لیے آ گئے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا یہ عذر ہے۔ کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا، کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت لینے کے لیے آتا رہا، آپ نے ان کو اجازت دے دی، آپ اجازت دیتے رہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ نے اجازت دے دی، بہرحال یہ غیر اولا اقدام تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا آپ سے، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو؟ یہاں تک کہ ظاہر کر دیتا آپ کے لیے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کر دیتا ان کو کاذبین جو جھوٹے ہیں۔ گویا کھرے کھوٹے کا فرق ہو جاتا، سچے جھوٹے کا فرق ہو جاتا، پکے کچے کا فرق ہو جاتا، اصل نقل کا فرق ہو جاتا، مومن کافر کا فرق ہو جاتا۔ آپ اجازت نہ دیتے، انتظار کرتے دیکھتے کون آپ کے ساتھ جاتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت تو جانتے ہی اجازت لینے والے جھوٹے ہیں، ان کا کوئی عذر نہیں ہے، ویسے بہانے بنا رہے ہیں پیچھے رہنے کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال نہیں، یقین تھا کہ رومیوں سے مار پڑے گی، وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے، الٹا مار کھا کر ہم لوٹیں گے، اسی لیے انہوں نے عذر بہانے کر کے اجازت طلب کرنی شروع کر دی۔ اگلی آیت میں فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ اجازت طلب نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے۔ گویا وہ جہاد کے لیے تیار ہیں، جو مخلصین ہیں، مؤمنین ہیں، وہ جہاد کے لیے تیار ہیں، اپنا مال بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو۔ پہلے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں باقاعدہ چندہ کیا جہاد کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال لا کر پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال لا کر پیش کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار نقد اور 300 اونٹ پیش کر دیے۔ تو بہت سارے صحاب نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی اپنی سکت اور طاقت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چندہ لا کر جمع کیا۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ظاہر کے مسلمان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں حاضری دیتے ہیں، اندر کے کافر ہیں اور یہ منافقین ہیں۔ فرمایا آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں، ان کے دلوں میں شک ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدۃ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنے کا اعلان کیا، اگر وہ جانا چاہتے، نکلنا چاہتے تو تیاری کرتے نا، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، جب ارادہ نہیں انہوں نے تیاری نہیں کی، تیاری بھی کیا کرتے، اللہ رب العزت نے ان کو نکلنے نہیں دیا چونکہ وہ مخلص نہیں تھے، اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، فثبتہم، اللہ نے ان کو روک دیا اور کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے۔
اب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوئے۔ اگر وہ مخلص ہوتے، مومن ہوتے، جانا چاہتے، ارادہ رکھتے، ارادہ کرتے، وہ تیاری کرتے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی، آپ علیہ السلام کی دعائیں ان کے شامل حال ہوتی، آپ کی صحبت سے برکات کے حامل بنتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے نکلنے کو، ان کے اٹھنے کو ناپسند جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھنے ہی نہیں دیا، فثبتہم، ان کو روک دیا اور کہا بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہتر ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ نہ زیادہ کرتے تم کو الا خبالا، مگر خرابی میں۔ گویا ان کی شرارتیں تمہیں پریشان کرتی، انہوں نے شرارتوں سے بعد نہیں آنا تھا۔ منافقین نے جتنا اسلام کو اور مسلمان کو نقصان پہنچایا، کفار سے نہیں پہنچا۔ اتنا بڑا جرم کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کو ان کا ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، نہ زیادہ کرتے تم کو الا خبالا، مگر خرابی میں۔ ولا اوضعوا خلالکم، اپنی شرارت کے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، وہ فتنے کی تلاش میں رہتے، تم میں فتنہ تلاش کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے باتیں سنتے ہیں، گویا ان پہ اعتماد کر لیتے ہیں، ان کو سچا جانتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی دوسرے پہ ایسا اعتماد کر بیٹھتا ہے کہ دوسرا سچا معلوم ہوتا ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت قتادہ اپنے چچا کا ایک مقدمہ لے کر پیش ہوئے، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، مقدمہ لے کر پیش ہوئے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے گھر میں نقب لگ گئی۔ نقب جانتے؟ سن لگ گئی، دیوار توڑ کر، دیوار پھاڑ کر سامان اٹھا لیا ان کا ایک شخص نے، بشیر نام تھا اس کا، اور یہ منافق آدمی تھا۔ اب اس نے جو سامان اٹھایا وہ کیا تھا؟ آٹے کی بوری اور ڈھال، اور اس وقت کا جو اسلحہ تلوار نیزہ، وہ اٹھا لیا۔ بوری میں سوراخ تھا، اور اس نے بڑی چلاکی کی کہ کسی طریقے سے میرا یہ گویا کہ عمل ظاہر نہ ہو کسی کے سامنے۔ ایک یہودی کے گھر میں جا کر سامان رکھ دیا۔ صبح جب اٹھے دیکھا گھر میں نقب لگی ہوئی ہے، اور گھر کے اندر بوری آٹے کی نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو اس بوری سے آٹے کا نشان اس یہودی کے گھر میں جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا بھائی تیرے گھر تک سراغ آ رہا ہے؟ اس نے کہا چور میں نہیں ہوں، چور فلاں ہے، اس نے میرے پاس یہ سامان رکھا ہے، میرے گھر میں رکھا ہے۔ یہ بات ان لوگوں تک پہنچی۔ ادھر حضرت رفاع نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ آ گئے، بڑے چرب لسان تھے، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر اس انداز سے گفتگو کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام کو وہ سچے معلوم ہوئے، آپ نے ان پہ اعتماد کر لیا۔ حضرت قتادہ سے کہا قتادہ تم غلط کہتے ہو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت قتادہ بیچارے پریشان آئے، آ کر کہنے لگے چچا جان، آپ علیہ السلام نے تو ان کو سچا سمجھا ہے، ان کے اوپر اعتماد کر لیا ہے، چونکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تھے، آپ علیہ السلام نے اعتماد کر لیا۔ معلوم ہوا اس وقت تک پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ تعالیٰ نے بتلا دیں، اور جب اللہ بتلاتے ہیں پھر پیغمبر کو خبر ہو، جس کو انبائے غیب کہتے ہیں، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ تو حضرت رفاع کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے گویا کہ ان کے اس فعل کا سارا سلسلہ کھول دیا کہ واقعتاً بشیر نامی چور ہے، اس نے چوری کی ہے،
اور حضرت رفاع، حضرت قتادہ یہ سچے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو بسا اوقات آدمی دوسروں پہ اعتماد کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنہ، البتہ تحقیق تلاش کیا انہوں نے فتنہ من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور، اور الٹ پلٹ کر دیے آپ کے لیے انہوں نے کام، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ، اور غالب آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کا، وہم کارہون، اور وہ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعض ان میں وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے منافق آیا، جد بن قیس یا جدع بن قیس، اس کا نام نقل کرتے ہیں، آیا کر کہنے لگا مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں، میری یہ کمزوری ہے، میں تو تیار ہوں لیکن میری یہ کمزوری، آپ کو پریشانی ہوگی، وہاں کی خوبصورت عورتوں پہ میں فریفتہ ہو سکتا ہوں، اور میری کمزوری ہے میں ہر سفید گوری عورت پہ فریفتہ ہو جاتا ہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ ومنہم من یقول ذلی، فرمایا بعض ان میں وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیں، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، الا فی الفتنۃ ساقۃ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتنے میں تو وہ پہلے سے گرے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی ہے کافروں کا۔ ان تصب کا حسنہ، اگر پہنچے آپ کو حسنہ بھلائی تو بری لگتی ان کو، آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما دیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں، خوشیاں میسر فرمائیں، تو یہ آپ کی خوشی، آپ کی خوشحالی، آپ کی فتح، یہ ان کو بری لگتی ہے۔ اور اگر پہنچے آپ کو مصیبت، کوئی مصیبت کہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، شہادتیں ہو گئی، کوئی نقصان ہوا، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے نکال لیا اپنا کام اس سے پہلے، یعنی ہم نے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ بات آگے چلے گی۔ عفا اللہ، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے، عن کا آپ سے، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دیا آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر کر دیتا واسطے آپ کے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور ظاہر کر دیتا کاذبین، جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، ان یجاہدوا باموالہم، یہ کہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، بے شک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہیں دل ان کے، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ شک میں متردد ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدہ، اور اگر چاہتے نکلنا البتہ تیاری کرتے اس کے لیے عدت تیاری، ولیکن کرہ اللہ، لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو، فثبتہم، پس روک دیا ان کو، اور کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر نکلتے فیکم تمہارے درمیان نہ زیادہ کرتے تم کو، الا خبالا، مگر خرابی میں، ولا اوضعوا خلالکم، البتہ دوڑاتے اپنے گھوڑے تمہارے درمیان شرارت کے، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنہ، البتہ تحقیق تلاش کیا انہوں نے فتنہ من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور، اور الٹ پلٹ کر دیا آپ کے لیے انہوں نے کام، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ، غالب آ گیا امر اللہ تعالیٰ کا، وہم کارہون، اور وہ ناپسند سمجھتے ہیں۔ ومنہم من یقول، بعض ان میں وہ ہے جو کہتا ہے اذن لی، اجازت دے دے مجھے، ولا تفتنی، نہ فتنے میں ڈال مجھے، الا فی الفتنۃ ساقطوا، خبردار وہ فتنے میں گرے ہوئے ہیں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی ہے ساتھ کافروں کے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو بھلائی تو بری لگتی ان کو، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر پہنچے آپ کو مصیبت، یقولوا، کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، تحقیق نکال لیا ہم نے اپنا کام، من قبل، اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔